ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مضامین بہت تفصیل سے ذکر فرمائی. ان میں سے ایک قیامت کے بارے میں ہے. قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت تفصیل سے ہر ایک چیز ذکر کر دیا. اور جب قیامت کے بارے میں جو سورت نازل ہوئی، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے، آپ کا جس طرح عمر ہے اس سے زیادہ عمر والا آپ اس طرح دکھنے لگے. اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، جب میں ان صورتوں کو جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر قیامت کے بارے میں ذکر فرمائی ہے، ان صورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے بڑھاپا آ گیا. تو دوستو، قیامت ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اذا السماء انشقت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. یہ آسمان، یہ ستارے سارے کے سارا ختم ہو جائے گا میرے دوست. یہ پہاڑ جو ہے، یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا، روئی کی طرح اڑے گا یہ پہاڑ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین اللہ تبارک و تعالی بوریاں کی طرح لپیٹ دیا جائے گا. میرے دوستو، قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی ہو جائے گی، کوئی بھی مکان دکان کچھ بھی نہیں رہے گا، کسی چیز کی چھاؤں نہیں رہے گا، نہ درخت ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ بلڈنگ ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. میرے دوستو، یہ پانی بھی ختم ہو جائے گی، یہ سمندر ختم، یہ کنواں نالی جتنے بھی پانی کے چیزیں ہیں، چشمہ، سارے کے سارے چیزیں ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے، آ کر چلے گئے دنیا میں ہے، یہ سب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. میرے دوستو، اتنا لوگوں کی اپنے گناہ کی بدولت، گناہ کی کرتوت کی وجہ سے ایسا پسینہ آئے گا کہ ان کے پسینہ کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناک تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا. یہ نفسی نفسی کے عالم کے اندر میرے دوستو
7 آدمی ایسے ہیں، 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور اللہ اپنے عرش کے سائے کے اندر اس میں جگہ دے گا، اس کو اس میں بٹھائے گا۔ وہ خوش نصیب 7 لوگ کون ہیں، وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے سائے کے نیچے کون خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے۔ میرے دوستو، آج اگر ہم دنیا کے اندر کوئی کام لے کر کسی آفس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے، لین لگا ہوا رہتا ہے، اور وہاں کے افسر کوئی بڑا آدمی آنکھوں سے اشارہ کر دے کہ آ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں، آ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں، تو اس کو کتنا خوشی ہوتا ہے، اس انسان کو کتنا خوشی ہوتا ہے کہ میرا کام، یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا لین لگی ہے اور وہ کسی آدمی نے اشارہ کیا اور آپ کو اندر سے وہ کام کر دیا، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ یاد رکھو میرے دوستو، وہ قیامت کا وہ منظر 50,000 سال کا، 50,000 سال کا آخرت، 50,000 سال دنیا کا آخرت میں ایک دن ہوگا۔ دنیا میں 50,000 سال اگر ہے، جتنا وقت ہوتا ہے آخرت میں وہ ایک دن ہوگا۔ آپ وہاں کہیں ٹیک نہیں لگا سکتے، آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ سورج سوا جیسے میں یہ زمین نہیں ہے بلکہ یہ تانبے کی زمین بن جائے گی۔ میرے دوستو، لیکن ایسے 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں اس کو بٹھائے گا۔ وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے میرے دوستو۔ سب سے پہلے فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، الامام العادل، سب سے پہلے فرمایا الامام العادل یعنی حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہاں امام سے مراد بادشاہ، جو بادشاہ انصاف پرست ہو، جو حق فیصلہ کرتا ہو، جو کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا ہو بلکہ انصاف میں ہو، جو حاکم انصاف کرنے والا ہو، جو بادشاہ انصاف کرنے والا ہو۔ اگر کوئی اس طرح کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہیت دی ہے، کسی کو حکمرانی دی ہے، اور اگر وہ انسان صحیح طریقے سے زندگی، صحیح انصاف پر زندگی گزارتے ہوئے الامام العادل، ایسے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انسان نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، نہ مکان کی چھاؤں ہے، نہ درخت کی چھاؤں ہے، نہ مکان بلڈنگ کی چھاؤں ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ دے گا۔ اور میرے دوستو، اللہ کا عرش کا جو سایہ ہوگا وہ ایسے سایہ نہیں جو آج ہم کیا کہیں درخت کے سائے میں آ جاتے ہیں، ایسے سایہ نہیں، وہ کتنا لطف والا سایہ ہوگا۔ سارے میرے دوستو نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن یہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بادشاہوں کو چن کر بلائے گا، اور اس کے اندر اگر سب سے پہلا نمبر آئے گا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ کے نمبر پر جہاں انصاف کے اوپر نام آئے، جہاں عدالت کے اوپر انصاف کے بعد آئے میرے دوستو، اس میں پہلے سب سے پہلے ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آئے گا، خلفائے راشدین۔ آج دنیا کے اندر دیکھتے بادشاہیت کی اپنے حالات کو دیکھتے، آج بادشاہ اپنے رعایا پر کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر وہ سزا دے گا۔ میرے دوستوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن اگر کوئی انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بہت جامع بات ہوتی ہے۔ اب ہم اور آپ سوچ رہے ہیں ہم تو بادشاہ بن نہیں پائیں گے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو بادشاہ بن نہیں پائیں گے،
ان کے لیے بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا میرے دوستو. لیکن یاد رکھیے گا یہ حاکم اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی 50 آدمی کسی 100 آدمی کے اوپر اگر حاکم بنایا، آپ کے نیچے 50 آدمی کام کر رہے ہیں، آپ نے 50 آدمی کو اپنے پاس رکھا ہے، آپ کے حکم پر وہ کام کرتا ہے، اگر ان کے ساتھ آپ نے انصاف کا برتاؤ کیا تو ان کو بھی یہی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے گا. میرے دوستو اس کے بعد فرمایا وہ جوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہو. دوسرا نمبر پر فرمایا وہ جوان جو جوانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اپنے دین کی وقت اپنے دین کے ٹائم اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا ہو. اگر کوئی جوان اگر اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی گزار دے کل قیامت کے دن میرے دوستو تمام انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سب گھبرائے ہوئے ہوں گے. میرے دوستو اتنا انسان گھبرائے گا، اتنا لوگ پریشان ہوں گے، جہنم تو دیکھا نہیں ہوگا. اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، جس کو جنت دینا ہے جنت دے دو، جس کو جہنم میں بھیجنا ہے جہنم کے اندر بھیج دو. لیکن یہ میدان محشر کا یہ قیامت کا جو منظر ہے اس سے ہمیں نجات دے دے میرے دوستو. لیکن ایسی عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو چن چن کر بلائے گا جو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عبادت کے اندر گزارتی ہو. میرے دوستو جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو. آج رات کو ہمیں موبائلوں کے اندر گزارنا تو بڑا آسان ہے، فیس بک میں بیٹھ کے رات بھر گزار دینا تو بڑا آسان ہے میرے دوستو. نہیں، اور علماء کرام نے جوانی کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 سال سے لے کر 35 اور 40 سال تک کی عمر، اگر یہ عمر کے اندر انسان اللہ کو راضی کر لے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور یہ انسان اللہ کے سامنے جواب اٹھے، قرآن پڑھے، ذکر پڑھے کرے، تاکہ اللہ کو یاد کرے، تہجد کی نماز پڑھے. اگر کوئی نوجوان اگر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دے گا کل قیامت کے دن سارے اس کے سارے پریشان ہوں گے. اللہ کے عرش کے سائے کے اندر وہ کتنا مزیدار سایہ ہوگا، یہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور سارے لوگ نفسی نفسی کیا کریں. میرے دوست اور بزرگوں، لوگوں کے ذہن کے اندر بات آتی ہوگی کہ ہم بادشاہ بھی نہیں پائیں گے، ہم بادشاہ کو بن نہیں پائیں گے، اور اب بزرگ آدمی بڑھاپا آدمی کیا کرے گا، ہمارے پہ تو کیا بڑھاپا آ گیا. لیکن تیسرا میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہے. اگر کوئی انسان کا دل ایسا ہو جیسے مسجد جیسے یہ پنکھا لٹکے ہوئے ہیں، ایسے کسی کا دل مسجد کے اندر مسجد سے تعلق جڑ جائے، ایسا کوئی اگر انسان ہو کل قیامت کے دن میرے دوستو اللہ کے عرش کے نیچے ساری کی کوئی چیز کے چھاؤں نہیں ہوں گے، نہ مکان کے چھاؤں، نہ دکان کے چھاؤں، نہ کیا کہ بلڈنگ حویلیاں کچھ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو انسان دنیا کے اندر ایسا ہے جس کا دل مسجد سے جڑ گیا ہو، مسجد سے باہر نکلتا ہے کوئی کام کے لیے، لیکن اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہو کہ کب یہ کام ختم ہو مسجد کے اندر جائے، بازار جاتا ہے کسی کام کے لیے لیکن اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے کہ کب میں بازار سے جاؤں اور مسجد جاؤں. جس کا دل مسجد سے تعلق جڑ جائے، جس کا دل مسجد کے اندر لگتا جائے میرے دوستو، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے نور کے منبر پر اس کو بٹھائیں گے. یہ نہیں کہ جمعہ کے دن آئے سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے بھاگ گیا، ایسے آدمی کو نہیں، ایسے آدمی تو پسینے پر وہاں تو نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا. میرے دوستو یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج مسلمان اتنا پریشان حال ہے، ہر طرح سے پریشانی ہے، مسجد سے کٹے ہوئے ہیں، مسجد سے کٹ گئے ہم. ماں بھی کما رہی ہے، بیٹے بھی کما رہی ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، پھر پوچھو تو ہائے کچھ بھی نہیں. یہ کیوں؟ اس کے اندر دین نہیں ہے میرے دوستو.
دوستو، اگر جس کے اندر اگر دین آ جائے، اللہ جتنا دے گا اسی کے اندر انسان صبر کر لیتا ہے۔ آج ہمارے دل ہمارے گھروں سے دل نکلتے ہوئے جا رہا ہے، چاہے کتنوں کما لو میرے دوستو، اس کمائی کے اندر اگر اللہ کی برکت نہ ہو تو وہ کمائی کوئی کمائی نہیں ہے۔ چاہے کتنے آپ صبح سے لے کر شام تک کرتے رہو، صبح کو دیکھو تو بالکل صاف۔ کیوں؟ ہمارے اندر دین نہیں، اور جو دین لے کے کماتا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے، ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، ایک آدمی رکشہ چلا رہا ہے، ایک ہندو آتا ہے اور کہتا ہے فلاں مندر ہمیں جانا ہے۔ کہا کہ بیٹھو رکشے کے اندر، کتنا اس کا کرایہ؟ کہا 20 روپے۔ وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو مسلمان جو رکشہ چلاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کو بٹھا کر اس مندر تک پہنچا دیا۔ اس کو پہنچا دینے کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے، میں آپ کو دل کو دیکھ رہا تھا۔ کہا بھائی اس میں کیا ہے؟ میں آتے رہتا ہوں، آپ کیا رکشے کے اندر کہا کہ مندر تک پہنچا دو، کہ آپ کو پہنچا دیا۔ تو وہ انسان کو جو ہندو ہے وہ پیسے کے گڈی نکالا اور کہا کہ یہ لے لو، تم جتنا چاہو گے اتنا لے لو، تم جتنا چاہتے ہو اتنا لے لو۔ نمازی آدمی تھا، چہرے پہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف اس میں سے 20 روپے نکالے۔ کہا کہ وہ میرے 100 روپے 200 500، کہا کہ نہیں، میرا جو کمائی ہے یہ 20 روپے ہی کرایہ ہے، میں 20 ہی روپے دوں گا۔ میرے دوست وہ 20 ہی روپے کے اندر خوش ہے اور کما رہے خوش ہے کہ کہا کہ 2-3 ہمارے بیٹے ہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر بہت خوشحالی۔ تو اگر آپ کی اس کے اندر دین ہے، جس انسان کے اندر اگر دین رہے گا میرے دوستو، تھوڑی کمائی کے اندر بھی صبر آ جائے گا اور اللہ اس کو برکت دے گا۔ آپ اگر نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، ہائے کرتے رہو، بس جمعے کے اندر ماشاءاللہ ایک آ گئے آپ مسلمان بن کے، اسے کوئی مسلمانیت یہ کوئی کیا گھر کے اندر خیر و برکت۔ تو تیسرا وہ آدمی فرمایا کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا رہے، ایسے شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے۔ میرے دوستو، چوتھا فرمایا وہ آدمی ہوں گے، چوتھا فرمایا وہ آدمی ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ ان کے خاندان کو دیکھ کر، ان کے پیسے کو دیکھ کر وہ بڑا آدمی ہے اس کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے رضا کے لیے۔ اگر کوئی دو مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، اگر ایسا کوئی اللہ کے رضا کے لیے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک حدیث کا کیا ہے، ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ بھی روایت کرنے والا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، دوسرے گاؤں جاتا ہے، اس لیے کہ جا کے فلاں بھائی سے ہم ملاقات کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کے اندر ایک فرشتہ بھیجا ہے کہ جاؤ اور اس کے پوچھو کہ وہ کہاں جانا ہے۔ حالانکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو دکھانے اور بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ میرے دوستو، جب وہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ راستے کے اندر آتا ہے، وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ انسان کہتا ہے کہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں، فلاں بستی کے اندر میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ تمہارا کون ہے؟ کیا تمہارا رشتہ دار ہے؟ کیا تمہارا وہ سگا بھائی ہے؟ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا ملنا صرف ان کے اللہ کے رضا کے لیے ہے، میں اللہ کے رضا کے لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے لو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ انسان کو بتا دو جس طرح تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہے، اسی طرح تجھ سے بھی اللہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تو فرمایا جو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، ایسا اگر کوئی انسان ہے،
یہ نہیں کہ ایک بھائی پیسے والا ہے تو اس کے آگے پیچھے اور دو بھائی دوسرے بھائی کے پاس پوچھ رہی ہے تو اس کو خیریت نہیں پوچھ رہے ہیں. ایسا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا جدا بھی ہونا اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی ایسا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے یہ ایسے آدمی کو بھی جگہ عطا کرے. اور پانچواں میرے دوست وہ فرمائے گا، پانچواں وہ لوگ ہوں گے، ایک خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت عورت ہے، پیسے والا بھی ہے، خاندان بھی اونچا ہے. اگر کوئی ایسا عورت اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے دعوت دے اور یہ کہتے ہیں اتق اللہ قال معاذ اللہ، یہ انسان ڈر جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے. اگر کوئی جوان، اگر کوئی لوگ، اگر کوئی عورت آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے، جو خوبصورت بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، نسب حسب والا ہو، اگر ایسے کوئی عورت دعوت دے اور وہ کہتے ہیں اتق اللہ، تو اگر کوئی انسان اگر ایسا ہو، ایسے کیا کہیں، ایسے عام عورت نہیں بلکہ حدیث کے اندر کیا ہے میرے دوستو، منصب والا بھی عورت ہو، پیسے والا بھی ہو، خوبصورت ہو، ایسی عورت کی طرف سب کا مائل ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسی عورت تم کو گناہ کی دعوت دے تو تم کہہ دو اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اگر گناہ کو چھوڑ دو. اگر کوئی انسان اگر ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ جہاں کوئی سایہ نہیں وہاں اپنے عرش کے نیچے کو جگہ دے گا. اور چھٹا فرمایا میرے دوستو، ایک آدمی ہے جو چھپ کر صدقہ کر رہا ہو، چھپ کر اللہ کے راستے میں دے رہا ہو. جو انسان اگر چھپ کر صدقہ کرتا ہے، اب چھپ کر کے مطلب کیسے چھپ کر، یعنی ایسے فرمایا میرے دوستو کہ اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ اس ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور اگر بائیں ہاتھ والے سے خرچ کر رہے ہو، دے رہے ہو، تو دائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے. اگر کوئی انسان اگر ایسے چھپ کر صدقہ کرتا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں اگر سیدھے ہاتھ سے دیں گے تو بائیں ہاتھ کو چھپا لیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں. یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح صدقہ دینے کا ہے، اتنا اخلاص سے دینے کا ہے کہ اس طرح چھپ کر صدقہ کرو کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں پڑے، تو لوگوں کے عام لوگوں کے اندر بتا کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھپ کر صدقہ کرو خیرات، جس کو معلوم بھی نہیں پڑے. اگر ایسا میرے دوستو چھپ کر صدقہ کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رہے گا. اور ایک حدیث کے اندر آیا من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ. میرے دوستو ایک آدمی جو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، ادھر صدقہ کیا اور اس کو موت آ گئی، دخل الجنہ، یہ انسان سیدھے جنت کے اندر جائے گا. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة. چھپ کر صدقہ کرنے والا، چھپ کر خیرات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر تمام انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. یہ انسان اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے بٹھائیں گے. اور میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا مزہ ہوگا، اتنا مزہ ہوگا کہ دنیا کی تمام راحت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور ساتواں فرمایا وہ انسان ہے جو جوانی کے کیا ساتواں وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہائی کے اندر ذکر کرے، یاد کرے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہائی کے اندر ذکر کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور ایسے کرتے کرتے ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں میرے دوستو، تو کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ان کو بٹھائے. یہ 7 قسم کے آدمی ہیں
جہاں نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوگا میرے دوستو، لیکن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، سب آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ آج ہم اور آپ صدقہ خیرات نہیں کر رہے۔ ایک صدقے کے بات میں بتا کر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا اپنی کیا کہ جہاں تک ان کا حکومت تھا، جہاں تک ان کی حکومت تھی، کہ میرے حکومت کے میرے شہر کے اندر کوئی کسی کو خیرات نہ کرے، کوئی کسی کا صدقہ نہ کرے۔ میرے دوستوں، لیکن اس کے دروازے پر ایک عورت ایک آدمی آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، ایک عورت کے دروازے پر جا کر کہتا ہے میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ عورت جواب دیتی ہے گھر سے کیا تجھے معلوم نہیں اگر میں تمہیں کچھ دے دوں گا تو بادشاہ میرے ہاتھ کو کاٹ دے گا، مجھے شہر کو باہر کر دے گا۔ یہ بادشاہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جو کسی کی مدد کرے گا، جو صدقہ خیرات کرے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور شہر سے باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، وہ فقیر وسائل اللہ تعالیٰ کیا کہ ایسی غریب غربت سے وہ مانگنے لگا۔ وہ عورت دروازہ کھول کر دیکھ کر اس سے رہائی دیا اور 2 روٹیاں اس کو دے دی، کہا اب جو کچھ ہو لیکن اس فقیر کو دیکھ کر، اس بھوکے کو دیکھ کر مجھے رہائی دیا اور 2 روٹیاں دے دی، 2 روٹیاں دے دی۔ اب جو ہی یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی کو کھانے دیا، کسی فقیر کو، بادشاہ نے اس کو بلوایا اور ان کو ہاتھ کو کاٹ دیا اور ان کو شہر سے باہر کر دیا، جنگل کے اندر۔ اب میرے دوستو، یہ عورت بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، یہ عورت رو رہی ہے یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اور ان کے پاس دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ میں تھا، دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ میں تھا۔ میرے دوستو، جنگل کے اندر کبھی ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، اور پیاس لگی اس عورت کو، پیاس لگی، لیکن چاروں طرف کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ دور میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر وہ پانی پینے کے لیے وہ عورت جاتی ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بچے کو دبائے ہوئے ہیں میرے دوستو سینے سے، لیکن جب اس کو پیاس لگی تو سمندر کی طرف جھوکی تو اس بچے کو چھوڑ گیا اور بچے بھی سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ یہ عورت پانی نہیں پیتی ہے اور وہاں سے اور روتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگا ہائے میرے پیاس، میرے بچے کو قتل کر دیا میرے پیاس نے، اگر میں سخت سے مر جاتا میرے بچہ تو زندہ رہتا۔ یہ کہتے ہوئے دردناک دل سے میرے دوست وہ عورت رو رہی ہے، خوب جگہ جب رونے لگی، روتے روتے اس عورت نے دیکھا سامنے 2 جوان کھڑے ہیں، اچھی پوشاک پہنے ہوئے ہیں۔ اس عورت سے وہ جوان پوچھتا ہے کہ مائی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ میرا بچہ کو ایسے ہوا، میرے ہاتھ ایسے کٹ گئے، میں نے ایسے فقیر کو صدقہ دے دیا تھا، اس لیے بادشاہ نے میرے ہاتھ کاٹ دیے۔ میرے دوستو، اس میں سے ایک جوان اٹھتا ہے اور سمندر کے اندر گوتا لگاتا ہے اور ان کا بچہ اٹھا کر دے دیتا ہے، اس کا بچہ اٹھا کر صحیح سالم دے دیا، اور پھر ایک جوان نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو صحیح سالم کر دیا۔ وہ عورت خوش ہوتی ہے، وہ دونوں جوان پوچھنے لگا کہ مجھے پہچانتے ہو کہ ہم دونوں کون ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ وہ دونوں جوان کہنے لگے ہم دونوں تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اس سائل کو دیا تھا، وہ صدقہ دیا تھا، وہ 2 روٹیاں۔ کہا کہ جب تو نے وہ 2 روٹیاں اللہ کے لیے اس فقیر کو دے دیا، یہ اللہ کے لیے قبول کر لیا، آج تو مصیبت کیا کرے، وہی روٹیاں تمہارے کام آئی، وہ صدقہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بچے بھی لوٹا دیے، تیرے ہاتھ بھی لوٹا دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، جوانوں، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو، بہت مصیبت آج بہت سارے بڑے بڑے بلا مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ جب پریشانی بالکل مرنے کے ٹائم آتے ہیں تب لاسٹ میں 4 بچوں کو بلا کر یاسین پڑھوا دو، دعا کرو، ارے ابھی صدقہ خیرات کرو، آنے سے پہلے کہیں وہ بلا مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور میرے دوستو، جوانوں، آج ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں ہمارے مساجدوں کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ہمارے عیدگاہ کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ہمارے ماں بہنوں پر عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم موبائلوں کے اندر پڑے ہیں، ہم دن رات میرے دوستو یہ بھی کوئی
شروع کیا اور رات کو کھاتے کھاتے سو گئے. ایسے ہماری زندگی, ہم بھی صبح اٹھتے ہیں, پینا کھانا شروع کرتے ہیں اور کھاتے پیتے سو جاتے ہیں. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو میرے دوستو, یہ سانس کو غنیمت سمجھو. کل قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا, آپ کا اعمال کام آئے گا. ابھی وقت ہے میرے دوستو, ابھی سدھرنے کا وقت ہے, ابھی اعمال کرنے کا وقت ہے, ابھی مسجدوں کو آباد کرنے کا وقت ہے, ابھی اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. ورنہ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, ہماری زبان بند ہو جائے گی, ہمارے ہاتھ کام نہیں کریں گے, ہمارے پاؤں کام نہیں کریں گے. اس وقت کیا کوئی کچھ کام نہیں آئے گا. اے جوانوں, آج اللہ کے سامنے توبہ کر لو. میرے دوست, بڑھاپے میں انسان توبہ نہیں کر سکتا, بہت کم, کیوں جوانی کی ہر ایک چیز اس کو صحیح ثابت ہوتی ہے, اس پر جذبہ ہوتا ہے. آج اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے توبہ کر لو اور اللہ کو خوش کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, سنت ادا کرنے